والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے بیٹھے اور پھر وہ لوٹنا چاہیں، اعادہ کرنا چاہیں لما قالوا، جس بات کو انہوں نے کہا تھا اسے واپس آنا چاہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں۔ ذالکم توعدون بہ، گویا کہ کفارہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم۔ ذالکم توعدون، یہی ہے جس کا کہ تمہیں واعظ کہا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، ہدایت دی جا رہی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی نہ پائے، کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی اور وہ ایک، اب اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے، اب غلام خریدے پھر آزاد کرے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل یتماسا، جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدرت تو وہ 2 مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار، اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے، 2 مہینے کے روزے متواتر، بیچ میں کوئی چھوٹے نہ۔ فمن لم یستطع، ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی ہمت نہ ہو، کوئی اتنا ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کچھ اور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا۔ فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ایک روز کی روزی جو ہے، اور وہ ہو بھی من اوسط ما تطعمون اہلیکم، وہ کھانا ہو گئی تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، وہ اوسط کھانا۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر، اس کے رسول پر۔ میں کافی عرصے تک اور کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تمہیں دیا جا رہا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، کیا مطلب ہوا؟ بات سمجھ میں آ گئی۔ واقعہ یہ کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین بڑھے گا، اس کا مشقت کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے، عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھ آئے تھے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے، اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے، اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو۔ تو فرمایا ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راسخ ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کے لائق دیے ہوئے نظام عدل و قسط کے قیام کو، انبیاء کرام کی بعثت، کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد، ایک سعی کرنی پڑے گی، اور اس میں یقیناً رکاوٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہوں، جن کو کہ کچھ پریولیجز حاصل ہوں۔ مثلاً فرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی ریپریشن ہے، جبر ہے، ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے، وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائیں۔ یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمایاں چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے، اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غرباء کا، ہیو ناٹس کا، ایک ہوگا ہیوز کا۔ وہ ہیوز والے جو ہے کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے،
وہ رجسٹ کریں گے ٹوتھ اینڈ نیل. لہذا ایک کشاکش، ایک تصادم ناگزیر ہے. اس تصادم کے لیے دو گروہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. ایک جو اللہ کے دین پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں. دوسرے وہ کہ جو اس کی مخالفت کریں گے. اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں. ارشاد ہوا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ. یہ یحادون یہ بھی حدیث سے ہی بنا ہے. محاددہ باب مفاعلہ، جیسے جوہد سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفاعلہ، یعنی سخت مخالفت، پوری طاقت کے ساتھ مخالفت. یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر تل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہے. اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذاتی پرخاش کسی کو کچھ نہیں تھی، کوئی ذاتی چپکلش نہیں تھی. جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی، وہ تو ہمارے دین سے ہے. تو یعنی وہ لوگ کہ جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی. دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایچ ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے، کتابیں لکھتے رہیے، تو انہیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ اس دین کو قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتی. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم. وہ خار ہو گئے، تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے. یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے. وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم اتار چکے ہیں روشن آیات. یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں. بڑی بڑی قومیں جو تم سے کہیں بڑھ کر، اے قریش اور اے عرب کی مشرکوں، تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا. وللکافرین عذاب مہین. یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا، ابھی ان کے لیے عذاب مہین جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے اندر ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا. جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا بعث بعد الموت، اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے. احصاہ اللہ ونسوہ. اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا، ان کا ریکارڈ تھا، ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا. ونسوہ وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں، وہ تو بھول چکے تھے. واللہ علی کل شیء شہید. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر گواہ ہے، خود نگران ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم. نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے. جماعتی زندگی میں ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروپ بندی ہو جائے، اور پھر وہ گروپ جو ہیں خفیہ جو ہے چیمیں گوئیاں شروع کر دیں. ایک جماعت ہے، اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جائے، اس کے قواعد و ضوابط کو محفوظ رکھتے ہوئے. اس کی بجائے پرورٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے، تخریبی ذہنیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی ایک علیحدہ سی لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں، گفتگویں کر رہے ہیں، تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں. اگر عام ڈائلاگ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے، اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھ میں آ گئی ہے. لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائلاگ کی بجائے اگر یہ خفیہ سرگوشیاں شروع ہو جائیں تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ سم میں قاتل ہے، زہر ہے، مہلک زہر. تو اس کا ذکر ہو رہا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ.
جب کئی علیحدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد، اللہ ہوا رابعہم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا، ولا خمسۃ اللہ ہوا سادسہم، نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا، ولا ادنیٰ من ذالک، ادنا کیا ہوگا، دو ہوں گے ثلاثہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، ولا اکثرا، اس سے زائد ہو تب بھی اگر وہ خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں اور خفیہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے، ہوا معہم اینما کانوا، یہ وہی الفاظ آ گئے جو سورہ حدید میں بھی آئے تھے، ہوا معکم اینما کنتم، اللہ ہوا معہم اینما کانوا، وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر ان کو بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن، ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ کہ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوا سے، یہ آج جو ہے سورہ نساء میں آ چکی ہے، آیت نمبر 114، لا خیر فی کثیر من نجواہم، اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نازل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوا سے، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں، دوبارہ اسی شے کا ارتکاب کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے۔ یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے، علیحدہ جا کر باتیں کرتے تھے، اسکیمیں بناتے تھے، کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے، کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بعد کی کرتے ہیں، زیادتیوں کی کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی۔ یہ سورہ نساء جب ہم پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ منافقین پر بہت شاذ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پہ عمل کریں گے، لیکن یہ کیا ضروری ہے، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے۔ پھر ہم سورہ قتال میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے خود ایک مہم جوئی شروع کر دی ہے، کیا ضرورت تھی یہ چھیڑ چھاڑ کیوں کی قریش کے ساتھ، کیوں جنگوں کا سلسلہ شروع کیا، جس کے لیے کہ یہ مصیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی۔ لہذا ان کے اوپر جو شاخ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت و معصیت الرسول، رسول کی نافرمانی۔